نہایت ہی قابل احترام علماء باوقار، زینت اسٹیج، دانشوران قوم و ملت، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ عقیدت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے سبحان اللہ جی ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ کیا بات ہے واہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی سبحان اللہ ایک سمت عمر واہ سبحان اللہ صدیق ادھر عثمان ادھر سبحان اللہ پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو ایک مرتبہ چاریانہ نے باصفہ کو تصور میں لے آؤ ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا سبحان اللہ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سردار کا عالم کیا ہوگا
بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ اس در کے گدا جب برتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی، اس دھر کے گدا بر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا الحاج عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن سن کے صحابہ، سن سن کے صحابہ کی باتیں، کفار مسلمان ہوتے تھے۔ پھر میرے رسول اکرم کی، پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہو۔ کیا بات ہے، اللہ اللہ۔ پھر میرے رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ بے شک بے شک۔ اگر یہ سارا مجمع حضور پر فدا ہے تو مجمع سبحان اللہ کہہ دے ایک مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ بن دیکھے ہم فدا ہے، دیکھا نہیں لیکن فدا ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، سائل کو سکون مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، سائل کو سکون مل جاتا ہے۔ اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے، اس پار کا عالم ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ و مولانا الحاج عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں، سائل کو سکون مل جاتا ہے۔ ایمان سے کہہ دو جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک۔ جہاں نبی کی عظمتیں بیان ہوتی ہیں وہاں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل بے شک، سبحان اللہ۔ یہ چھوڑ دی، چھوڑ دی، سٹرپ کریں گے بے ادبی معاف۔
جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں دلوں کو اطمینان ملتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، روح میں تازگی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ حضور ہمارا صرف ایمان نہیں بلکہ جان ایمان ہے۔ حضور صرف ایمان نہیں، ایمان کی جان ہے۔ اور مجھے کہنے دو حضور ہماری جان نہیں بلکہ ہمارے جانوں کی بھی جان ہے۔ اور یہ غوث اعظم اس کی ترجمانی فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں روحی جسد الکونین وعین حیات الدارین۔ فرماتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں یہ نبی روحی جسد الکونین دونوں جہاں کی روح ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا فرمان ہے، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ؟ فرماتے ہیں نبی اکرم دونوں جہاں کی روح ہے۔ اور آگے اور گہرائی کی بات فرماتے ہیں، فرماتے صرف روح نہیں، وعین حیات الدارین۔ پہلے فرمایا دونوں جہاں کی روح ہے، لیکن آگے فرمایا جو دونوں جہاں کی حیاتی ہے اس حیاتی کی حیاتی مصطفیٰ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اس حیاتی کی حیات مصطفیٰ ہے، یعنی کائنات کی حیاتی اور زندگی مصطفیٰ ہی ہے۔ تو لہٰذا جہاں حضور کا ذکر ہوگا تو ایمانداروں کا ایمان تو تازہ ہونا ہی ہونا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک روح پرور دینی محفل میں جمع ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا موقع ہے، بدر ماہور کی سرزمین پر جمع ہے۔ ہمارے احباب بزرگوں نے عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے، کوشش یہی رہے گی نماز وقت مقررہ پر ہی ادا ہو۔ جب تک میں آپ کے سامنے رہوں اللہ سے دعا ہے مجھے حق کہنے، آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں انسان بنایا، ہماری بہترین صورت بنائی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا، اور وَكَرَّمْنَا بنی آدم فرما کے انسان کو عزت کا تاج عطا فرمایا، کرامت والا بنایا، عزت والا بنایا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں نہ جانے کتنی مخلوقات بنائی ہے، لیکن ان سب مخلوقات میں اللہ نے انسان کو اشرف بنایا، عزت والا بنایا، سب سے بہترین خوبصورتی میں بنایا، اس کا بہترین بناوٹ میں بنایا، اور عزت کرامت بزرگی کا تاج عطا فرمایا۔ یہ سب رب کا ہمارے اوپر فضل اور احسان ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی اور مخلوق میں بھی ہمیں رکھ سکتا، لیکن ہمیں عزت والی مخلوق میں لائے، الحمدللہ کہہ دو ایک مرتبہ۔ اور اس کے بعد جہاں انسان بنایا، اچھی صورت میں بنایا، عزت والا بنایا، وہاں رب کا ایک بہت بڑا احسان ہمارے اوپر یہ ہوا کہ ہمیں مسلمان بنا۔
اپنا پسندیدہ مذہب اسلام پر چلنے والا بنا. وہ مذہب ہمیں دیا جو رب کا پسندیدہ آفاقی مذہب ہے، جس مذہب کے اصول و ضوابط احکامات خود اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، خالق کائنات کے بنائے ہوئے ہیں، اور جس مذہب پر چل کر ہی ایک انسان نجات پا سکتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں انسان بنایا، عزت کا تاج عطا فرمایا، اور اس کے بعد بڑا کرم یہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان بنایا. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کر شکرانے کے طور پر سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے. اور اب مسلمان حضرت آدم سے لے کے محمد عربی تک بے شمار آئے، لیکن ہمارے اوپر اس کے بعد ایک بڑا احسان کیا جو کسی پر نہیں کیا. اللہ رب العزت نوازش تمہیں ایک احسان سے، تمہیں ایک نعمت سے جن یس نعمت آدم سے لے کے محمد تک کسی کو نہیں ملی، عیسیٰ تک کسی کو نہیں. بہت کچھ ملا ہے ساری امتوں کو. اللہ تعالیٰ نے بنے انسان عزت دیتن، شرافت دیتن، صحت دیتن، عزت دیتن، روشنی دیتن، اولاد دیتن، مال دیتن، کرسی دیتن، ہوا دیتن، آب دیتن، دوہ دیتن، رات دیتن، شجر دیتن، کمر دیتن، حجر دیتن، بے شمار دیا. اور اعلان فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اے بندو اگر تو میانی نعمت سے چھو شمار کرنے تو یہ کیوں نہیں شمار از مزنیت کے. یہ رب نے ہمیں نوازا ہے، نعمت دیتن واری ہن، لیکن ہمیں ایک ایسی نعمت ملی جو کسی کو نہ ملے، جو کسی کو نہ ملی. میں نے کہہ دیا ایمان ہمیں انسان بنایا، یہ بھی بڑی نعمت. ہمیں کرامت کا تاج دیا، عزت والا بنایا، یہ بھی بڑی نعمت. ہمیں مومن مسلمان بنایا، یہ بھی بڑی نعمت. لیکن سب سے بڑی نعمت، اونچا نہیں بول رہے ہیں، سب سے بڑی نعمت میرا دعویٰ اور چیلنج ہے، دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں محمد عربی کی صورت میں عطا فرمایا. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور اوے مجھو اللہ رب العزت فرماؤن من اللہ علی المومنین. رب العالمین فرماون حضور علیہ السلام دے کر کے میں نے مومنین پر بڑا احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے کہاں چیز انسان دنیا سمجھ پا رہے تو جب میں کن متوجہ صحیح آپ کشمیری سمجھ رہے ہیں. یہ ہمارے احباب مجھے تنگ کرتے ہیں، میں تو اردو میں کرنا چاہتا ہوں ادھر تقریر ہے، لیکن اصرار آتا کہ کشمیری بھی بولتے جاؤ. کشمیری سب سمجھتے وہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کشمیری دونوں. چلو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت نوازے ساروی نعمتوں سے کام پر کی تھا رب العالمین. اللہ رب العزت دیتے بے شمار نعمت، مگر اک نعمت دیس خدا انسایت پر ونن میں کرمیو احسان، میں کرمیو احسان. اللہ رب العزت نے آسمان زمین نہ جانے کس کس نعمت سے ہمیں نوازا، مگر کن شاید رب العالمین میں کرمیو احسان میں تھو میں منت. لیکن جب محمد بھیجا تو اعلانن کہہ دیا لقد من اللہ علی المؤمنین. میں کر مومنین نے احسان ایمن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کر سوال میں تم میرے مولا راز کیا ہے؟
نعمتیں تو اور بھی ملی ہیں، ایسی لاجواب لازوال نعمتیں، لاجواب نعمتیں ملی ہیں. اگر اس ایک سی نعمتن حت بجن ورین شکران کرو، شکرانہ نہیں ادا ہو سکتا ہے. مگر پھر بھی رب نے یہ نہیں کہا میں نے احسان کیا. اے کریمہ جب محمد ملا، میں نے کہہ دیا نا اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن بڑا احسان محمد کی صورت میں کیا ہے. پروردگاری عالمین سنگھو بندو، اب سوال یہ ہے اچھ نعمت دستر کیا جب رب العالمین میں کرمے ہوئے احسان، اسی پر ہمیں کیوں بولا میں نے احسان کیا ہے؟ نتھو میں منت، اس کی کیا وجہ ہے؟ بس ایک جملہ یاد رکھو، بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کہتا ہے میں نے ساری نعمتیں دی ہیں، یہ ساری نعمتیں آپ کے لیے زحمت بنے گی، مگر اگر ان کو نعمت ہی بنانا ہے تو محمد کے تابع کرو، ہر چیز نعمت بن جائے گی. ہر کان چیز جسے کس انسان اس میں لو، اس میں زحمت بھی ہے رحمت بھی ہے، یہ نعمت بھی ہے زحمت بھی ہے. لیکن محمد کی ذات زحمت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے. دو تین مثالیں میں جلدی سے دینا چاہتا ہوں. آپ چھا سائن خضر رحمت، لیکن یہ لئے آپ سالاب شکر اختیار چکرن پھر یہ زحمت بن جاتی ہے. سمجھ گئے تاف چھا سائن خضر زحمت کی نعمت، لیکن یہ تاپ گرمی بڑھاون چھ پھر ہمارے لئے زحمت بن جاتی ہے. نار چھا سائن خضر زحمت کی رحمت، بولو نعمت. نار آگ ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں؟ بولیے آگ نعمت ہے، کام آتے ہیں، کھانا پکاتے ہیں، روٹی بناتے ہیں اور سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے. لیکن جب یہ آگ اللہ بچائے کسی مکان کو لگ جاتی ہے پھر یہی نعمت زحمت میں بدل جاتی ہے. اب آگے بڑھ کے جاؤ گے کتنی مثالیں میں دیتا رہوں گا، ہر نعمت کے اندر آپ دیکھو گے کبھی وہ نعمت کبھی وہ زحمت، لیکن محمد زحمت نہیں، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اور یاد رکھو دوستو، اولاد چھا نعمت کی زحمت نعمت ہے، لیکن جب یہ شرابی بنے، اولاد نعمت ضرور ہے لیکن جب یہ شرابی بنے، جب یہ رشوت خور بنے، جب یہ سماج کا ناسور بنے، جب یہ زانی بنے، جب یہ بدکار بنے، جب یہی اولاد بے حیا بن جائیں، خدا را مجھے بولو ماں باپ کو رونا پڑتا کہ نہیں پڑتا ہے؟ اب جواب دے دو، جس کو تم نے نعمت بولا وہ زحمت بھی بن گئی. آپ کہیں گے مولانا جب یہ نعمت ہے تو زحمت بنتی ہے، کیوں بنتی؟ تو میں نے کہہ دیا رب کہتا لوگو میں نے تم کو نعمتوں سے نوازا، اگر تم نے ان نعمتوں کو میرے نبی کے تابع نہ کیا، اس نعمت کے تابع نہ کیا، تمہاری ہر نعمت تمہارے لیے زحمت بن جائے گی. مگر میری نعمتوں کو اگر رحمت میں تبدیل کرنا ہے، نعمت رکھنا ہے، تو اس بڑی نعمت کے تابع کرو، رحمت ہی رحمت بن جائیں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ وہ تم والدین کرن میں آئین کچی اتفاق جن کے بچے عاشق رسول ہیں. تم والدین، وہ والدین میری بات کے ساتھ متفق ہو جائیں گے جن کے بچے عاشق رسول ہوتے ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے ماں باپ کیا ہوتا ہے. پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دو. جو میرے نبی سے جڑے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. میرا دعویٰ ہے خدا کی قسم، ذمہ دار اسٹیج پر بیٹھا ہوں لوگوں، جو سچا عاشق رسول بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے کبھی وہ لب اپنے باپ کے سامنے زور سے نہیں کھولتا ہے، باپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے کی جرت نہیں کرتا، باپ کے سامنے سر جھکا کے بات کرتا، کیونکہ نبی نے سکھایا.
آقا نے مصطفیٰ نے تعلیم دی اوے موجود دو رب العالمین نعمت جسم میں تو ایوارا مگر یم سارے نعمت چھ تو تامت زحمت یہ تائنیم اصل نعمت استابے بہن انہیں دوئی میں لفظن میں سارنی چیزن نعمت بناون وہ محمد رسول بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب زیادہ تفصیلی گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، میں نے اشارہ دیا ہے، اب جواب دے دو مال نعمت ہے یا ذہن ہے؟ لیکن یہی مال کبھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب حضور کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق نہ کمائے جائے نہ خرچ کیے جائے تو یہ نعمت نہیں زحمت بن جاتا ہے۔ دون بوتن ہن خاندر شوی نکاح میاں بیوی کی زندگی اگر حضور کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی نہ گزاری میاں بیوی کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے، مصیبت بن جاتی ہے۔ اور میرا دعویٰ ہے جنہوں نے دین سیکھا، نبی کی تعلیمات سیکھی، جنہوں نے شادیاں کیے، نکاح کیے، عقد کیے، ازدواجی زندگی اختیار کرنے سے پہلے انہوں نے میرے نبی کے دیے ہوئے اصولوں کو پڑھا۔ ارے رب نے اسی لیے محمد کو بھیجا، میرے نبی تجھے نکاح کی ضرورت نہیں، تجھے خواہش عورتوں سے پوری کرنے کی ضرورت نہیں، تو پاک ہے، تیری وجہ سے اولیاء پاک ہو کر کے شادیاں نہیں کرتے، ان کو بیویوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے نبی جو تیری غلامی میں آتے ہیں اولیاء بہت سارے دنیا میں ایسے ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی لیکن کبھی بھی اس قسم کا کوئی گناہ بھی نہیں کیا۔ اب غلام کا جب یہ عالم ہے تو نبی کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کو نکاح کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن رب نے کہہ دیا میرے نبی کوئی کرے یا نہ کرے الگ بات ہے، تیرا کرنا بھی شریعت نہ کرنا بھی شریعت بنتا ہے۔ اوروں کو کرنا ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، لیکن میرے نبی تجھے شادی کرنا ہے اپنے غلاموں کی تربیت کے لیے۔ سمجھ رہے؟ اوے موجود چکم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر کس مسلمان مردست ہر کس مسلمان زن پر چھو علم دین حاصل کرن فرض عین بدینی چھ بڑھنا۔ اوے موجود بیرا روی ہن ماحول چھ دو خود دو گرم ہوئے گا، سودی کاربار چاہوے مجھے زیادہ دو خود دو بڑھن، رشوت ماحول چاہوے مجھے دو خود دو گرم گسن، کیونکہ ہم علم دین سے دور ہو رہے ہیں، تعلیمات رسول سے بات رہے ہیں۔ تو اچھا میں کوئی شہری متوجہ محبت سے سبحان اللہ تو لوگوں رب العالمین فرماون یہ میں نعمت تو دیتوا یہ تمہیں ہلاک بھی کریں گی، اولادوں کی وجہ سے تمہیں رونا پڑے گا، مال کی وجہ سے تمہیں رونا پڑے گا، صحت کی وجہ سے تمہیں رونا پڑے گا، جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہے یاد رکھ لو تمہیں رونا ہی رونا پڑے گا، دنیا میں بھی یہ نعمتیں رلائیں گی، خبر میں جا کر کے بھی رلائیں گی، قیامت میں اٹھ کر بھی رلائیں گی، لیکن اگر ان نعمتوں کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنانا ہے بس محمد کی غلامی میں آ جاؤ، نبی کی تابعداری میں آ جاؤ، حضور سے رشتہ جوڑ دو، تمہارا ہر قدم رحمت ہی رحمت بن جائے گا، ہر میدان میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس رب نے ہمیں بھی بنایا، ہماری نعمتوں کو بنایا، ہمارے لیل و نہار کو بنایا، ہماری زندگی کو بنایا، ہمارے بیٹوں کو عطا کیا، ہمیں مال سے نوازا، ہمیں انسان بنایا۔ اللہ کہتا ہے میں نے بنایا اور میں جانتا ہوں تمہاری کامیابی کس میں ہے، بس کامیابی کے لیے میں نے محمد رہنما تمہیں عطا فرمایا ہے۔ تو شاعر نے خوب فرمایا رہبر و رہنما
نبی زان رہبر و رہنما نبی زان یہ ونا در قرآن خدا بانی صلی اللہ علیکہ یا رسول مائی دیزی تھوان یس در دل دس دل اسمز بسان خدا بانی صلی اللہ وسلم یس کران اتباعی ختم مرسل اللہ کرے سارے نبی کے تابعدار بن جائے یس کران اتباعی ختم مرسل دس دل اسمز بسان خدا بانے صلی اللہ صلی اللہ وسلم شوق سان یس کران جنابن یاد آپ شوق سے آئے تو شوق سے یاد کرو حضور کی محبت میں جھوم جاؤ اللہ کرم ہو جائے شوق سان یس کران جنابن یاد مغفرت تذکران خدا بانے صلی اللہ وسلم تو دوستان محترم میرے بزرگوں میں آنے دوستوں بہت سرز کر رب العالمین فرماون یہ نعمتوں سے تو میں نواز ہوا اگر تو یہ نبی کریم استعبے کرون کے یاد رکھنا یہی نعمتیں تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بنے گی عارضی طور باعث سکون تھی عزت تھی باقی چیز تھی لیکن آخر رونا پڑے مگر ان کو رونا نہیں جنہوں نے ہر چیز حضور کے تابع کر لی تو اچھا میں کن متوجہ سہری محبت سامنی سبحان اللہ اکلر یہ پیغام لے اسلامن ونہ کوئی شاید تو امتھائیو اولاد تو امتھائیو دولت تو امکریو کار کسی جگہ نہیں بولا بلکہ آدھے سے زیادہ قرآن پاک معاملات کے بارے میں عبادات تو ہے ہی قرآن لیکن معاملات کیسے کریں اس کے لیے قرآن میں احکامات آئے ہیں اس کا مطلب رب نے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دے دی روزگار رزق کمانے کے لیے حکم دیا ہے لیکن رب العالمین فرماون خبردار تو ہن ٹھکان چن دنیا کے دنیا میں تمہیں کیسے رہنا ہے کیا کرنا ہے کن اصولوں کے تحت رہنا ہے اسی لیے میں نے محمد کو بھیجا مکمل ضابط حیات ہے اڑلے زندگی نکیں حضوراً ہشنے انہیں صرف نمازی ہوت کے میرے نبی نے ہمیں تجارت بھی سکھائی اچھوانن مکمل ضابط حیات حضور علیہ السلام چھنے صرف رہبری کرن یہ تھی کہ نماز کت پڑھ پڑھو وضو کت پڑھ بنائی روز کت پڑھ تھوی حج کت پڑھ کری مسجد کت پڑھ ایسی ہوتے نیریو صرف اتنا ہی نہیں سکھایا کاروبار کیسے کرو گے لین دین کیسے کرو گے دکانداری کیسے کرو گے تجارت کیسے کرو گے عدالت کیسے چلاؤ گے فوجی معاملات کیسے چلاؤ گے ایک ایک چیز میرے آقا نے سکھائی اسی لیے تو رب نے کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون تو اچھو زندگی گزارنو بہترین نمون فی رسول اللہ نبی کی ذات میں ہے اور یہاں ایک نکتہ یہ بھی لے لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اے مسلمانوں
تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ نبی کی ذات میں نہیں فرمایا لکم، یہاں للمسلمین نہیں کہا، یہاں للمومنین نہیں کہا، لکم کہا، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے زندگی کا گزارنے کا بہترین نمونہ نبی کی ذات میں ہے۔ مذہب بعد میں پڑھو، پہلے انسانیت نبی سے سیکھو، مذہب بعد میں سیکھو، پہلے تال میل میرے نبی سے سیکھو، پڑوسی کے معاملات کیا ہیں نبی سے سیکھو، آپسی معاملات کیا ہیں نبی سے سیکھو، بزرگوں کے کیا حقوق ہیں نبی سے سیکھو، بچوں کے کیا حقوق ہیں نبی سے سیکھو، بیٹیوں کے کیا حقوق ہیں نبی سے سیکھو۔ جس زمانے میں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، میرا نبی اعلان کرتا ہے انا ابو البنات، بیٹیوں کا باپ محمد ہے۔ اب آج کرسی پہ بیٹھ کے بیٹیوں کی باتیں کرنا یہ آسان بات ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ کھوکھلے دعوے کرنا یہ تو ایسی کرسی شرسی کے لیے ہوتا ہے۔ عملی میدان میں اگر دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھنا پڑے گا۔ عملی میدان میں کتاب پڑھنی ہے، تاریخ پڑھنی ہے، حقیقت پر مبنی اگر آپ کو کوئی صورت کوئی ذات دیکھنی ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے، کیونکہ رب العالمین انون رحمت للمسلمین کے نبی پاکن فرمون رحمت للعالمین، رب العالمین فرمون رحمت للمسلمین و مومنین کے فرمون وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہ نبی آو نے صرف مسلمانن تو مومنن رحمت بنی کے عالمینن خطرہ یہ رحمت بنی۔ لہذا میانیو دوستو، میانیو بزرگو، یہاں تک اگر آپ کے ذہنوں میں میری بات اتر گئی، اگر آپ سمجھ گئے نعمتیں رب نے دی ہے، مگر یہ من نعمتن پر بنون نے میں کرم ویسان، لیکن جب محمد دیا تو کہہ دیا میں نے احسان کر دیا۔ اس کی بس ایک وجہ میں نے جلدی سے بولی، وہ یہ ہے ساری نعمتیں تبھی نعمتیں بنیں گے جب یہ حضور کے تابع ہو۔ جیسے اگر سین اولاد نبی سے وفادار بنن، یہ سماج کے لیے بھی اچھے ہیں، قوم کے لیے بھی اچھے ہیں، آخرت کے لیے بھی اچھے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے، مختصر الفاظ کے ساتھ میں آگے بڑھ رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے پوری بیداری کے ساتھ بات سن بھی رہے سمجھ بھی رہے، اللہ کرے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دنیا چھن ترائیت سن اسلام انوون میں یہ کہ دنیا ترائیت تو گفتگار اسم دی ہے۔ حضور علیہ السلام انتر صاحب سے ایک دو گفتگو کرن، پانوین اس کلام کرن، اور گفتگو یہ کرتے تھے، ایک نے بولا میں متقی بنوں گا، دوسرے نے کہا کیسے متقی بنو گے؟ اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، عمر بھر شادی کے بغیر ہی رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا، متقی بنوں گا۔ دوسرے نے کہا میں بھی متقی بنوں گا، اور تیسرے نے کہا کیسے بنو گے؟ اس نے کہا میں ساری عمر سوؤں گا نہیں، بیدار رہوں گا، عبادت کرتا رہوں گا، متقی بنوں گا۔ اور تیسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا میں بھی بڑا متقی بنوں گا۔ اسے کہا گیا کیسے بنو گے؟ اس نے کہا میں کبھی بھی افطاری نہیں کروں گا، ہمیشہ روزہ ہی روزہ رکھوں گا۔ تو یہ گفتگو میرے نبی سن رہے تھے، توجہ میری طرف ہے، یہ ان کی گفتگو مصطفیٰ سن رہے تھے۔ پہلے نے کیا کہا؟ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کیا کہا؟ میں نہیں سوؤں گا، تیسرے نے کیا کہا؟ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اب یہ بڑا اچھا کام تھا۔ میرے نبی نے جب گفتگو سنی تو کہا او لوگو انا اتقاکم، تم متقی بننا چاہتے ہو، میں تو بڑا متقی ہوں۔ یہ رسول اللہ خود فرما رہے ہیں، اے میرے دوستو وفادارو، تم متقی بننا چاہتے ہو، انا اتقاکم، میں تو تم میں سے بڑا متقی ہوں، لیکن شادی بھی کرتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، لیکن شادی بھی کرتا ہوں، اور میں تم میں سے سب سے بڑا متقی ہوں، لیکن افطاری بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں۔ میں تم میں سے سب سے بڑا متقی ہوں، لیکن آرام بھی کرتا ہوں، شب بیداری بھی کرتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں وسیع المذہب، کامل مذہب، مکمل ضابط حیات، یعنی اسلام اندو اپنے صرف بھی مسجد مزی ہوت پنن جوان چھو گزری
اسلام نے یہ نہیں بولا کہ تمہیں بس مسجدوں میں ہی بیٹھنا ہے، نانا، اسلام نے ضرور اتنا سکھایا جب تم نبی کے تابع بنو گے، نبی کے پیچھے چلنے سے تمہارا مسجد میں آنا بھی عبادت بنے گا، مسجد سے نکلنا بھی عبادت بن جائے گا۔ سوال کرنے والے سوال کریں گے کیسے بنے گا؟ ہم مسجد میں جائیں گے تو عبادت ہے، مسجد سے باہر جائیں گے یہ کیسے عبادت ہے؟ تو میرے نبی نے جو دعا سکھائی وہ جلدی سے سنائیے آپ۔ جب ہم مسجد میں جاتے تو دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب مسجد میں جاتے تو دعا کرتے ہیں مولا میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من، میں نے سوال کیا میرے آقا، ہم مسجد میں داخل ہو گئے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، درود کے لیے، سجدے کے لیے، یہ تو رحمت ہی رحمت ہے، یہ تو سب کی سمجھ میں آ رہی ہے، توجہ توجہ، یہ رحمت ہی رحمت ہے، لیکن مولا میرے نبی جب ہم مسجد سے باہر جائیں گے تو یہ فضل کیسے؟ جب ہم ابھی جمعہ کی نماز ادا کریں گے تو نکلیں گے کوئی اپنے کام پہ، دکان پہ، مکان پہ، کاروبار میں، زمین میں، کھیت میں اور کام میں، لیکن نبی کہتا ہے دعا مانگو اللہم انی اسألک من فضلک، مولا میں تجھے، میرے رب میں تجھ سے فضل مانگ رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا مولا مسجد میں جائیں گے تو رحمت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن مسجد سے باہر جا کے فضل مانگنا یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لوگ تو رزق کمانے جا رہے ہیں، کاروبار میں جا رہے ہیں، کام میں جا رہے ہیں، بچے پڑھائی میں جا رہے ہیں، کوئی کام مستری کا کر رہا ہے، کوئی اپنا پروفیشنل کام کرنے جا رہا ہے، کسی کا کوئی اپنا پروفیشنل ہے، اپنا کاروبار ہے، اپنا کام ہے، لیکن رب کہتا، نبی کہتا فضل مانگو۔ تو جب میں نے سوال کیا ادھر سے جواب ملتا ہے، وہ سن لے، جب کوئی پنجگانہ نمازی بنتا ہے، جب مسجد سے باہر نکل کے حلال رزق کمانے نکلتا ہے تو یہ رزق نہیں، اللہ کہتا یہ میرا فضل تمہیں مل رہا ہے، یہ میرا فضل مل رہا ہے۔ جب پنجگانہ نماز پڑھ کے تو رزق کی تلاش میں نکلے گا، رب کہتا یہ کیا ہے؟ بات سنو کیا ہے؟ اب آج تو الٹا ہی ہو گیا، آج الٹا ہی ہو گیا۔ نبی کہتا پنجگانہ نماز پڑھو اور رزق حلال کے لیے نکلو، یہ رزق حلال اللہ کا فضل ہے۔ آج الٹا ہو گیا، نماز بھی نہیں، رزق حلال بھی نہیں، سود خوری رشوت خوری سے پیسہ کمایا، مکان بنایا، اوپر سے تختی لائی، اس پر لکھا ھذا من فضل ربی۔ عجیب حالت ہے، سود کی کمائی، حرام کی کمائی، ناجائز کمائی، لوگوں کا خون چوسا، مکان بنایا، آفس بنایا، اس کے اوپر لکھتا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، استغفر اللہ۔ یہ فضل نہیں، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے۔ تو لوگوں میں عرض کرنا چاہتا تھا، بات آگے بڑھاؤں، پورا مجمع ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو۔ ایک بات اور پہلے سن لو پھر آیت کی طرف میں آنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں میں نے عرض کیا رب کہتا ساری نعمتیں تب نعمتیں بنیں گی جب یہ نبی کے تابع ہوں گی، اولاد تمہارے لیے نعمت بنے گی جب یہ نبی کی وفادار بنے گی، مال تمہارے لیے نعمت بنے گی دنیا اور آخرت میں بھی جب یہ رسول اللہ کے تابع رہیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے لیے نعمت بنیں گی جب وہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق دیکھیں گے، ہاتھ تمہارے لیے نعمت بنیں گے جب یہ نبی کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق کام کریں گے۔ اگر نبی کے طریقے سے ہٹ گئے کوئی چیز تیرے لیے نعمت نہیں، ہلاکت۔ میرے نبی نے فرمایا جو حرام دیکھے گا قیامت کے دن ان آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی۔
حضور کی حدیث ہے، ان آنکھوں میں جو حرام دیکھے گا، جو ناجائز دیکھے گا، ان آنکھوں میں قیامت کے دن آگ بھر دی جائے گی۔ اور جس نے بدکاری کی، قیامت میں جب جہنم میں جائے گا، جس نے شراب منشیات کا استعمال کیا، قیامت میں جہنم میں جائے گا، ان کے شرمگاہوں سے آگ کی تپش اور گرمی سے جب چربی خون نکل جائے گا، اسی کو دوبارہ ابالا جائے گا اور ان بدبختوں بدنصیبوں کو پانی کے بدلے پلایا جائے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب ان کے سامنے اس کو ابالا جائے گا، بدکاروں کے سامنے، شرابیوں کے سامنے جہنم میں ان کے بدن سے نکلنے والا پیپ اور خون جب ابالا جائے گا تو چلائیں گے، خدایا ہم یہ نہیں پیئیں گے۔ اللہ کہے گا ان بدنصیبوں کو پلا دو، کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ کچھ پیا اور کیا جو میری ناراضگی کا سبب تھا، جو مجھے پسند نہیں تھا۔ آج ان کو وہ پلا دو جو ان کو ناپسند ہوگا۔ لہذا میرے دوستو، نعمتوں کو نعمت بنانا نبی کے تابع کرنا پڑے گا۔ اور ایک اور بات یہ بھی جلدی سے ذہن میں رکھ لو، میں نے عرض کیا مولا نعمتوں تو ساری ہیں، ان پر احسان کیوں نہیں جتایا؟ یل نبی پاک ادا سب جو رب دپن میں تکر میں احسان میں تو مولا راز کیا ہے؟ ادھر سے جواب ملتا ہے ساری نعمتیں زوال پذیر ہیں۔ جتنی نعمتیں رب نے دی ہے ان سب کا زوال ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے، زوال ہے۔ قبر میں کوئی نعمت ساتھ نہیں جاتی ہے، اولاد ہو، مال ہو، دولت ہو، جو کچھ ہو سب ادھر ہی رہتا ہے، مگر میرے رب نے کہہ دیا ایک نعمت میں نے تمہیں ایسی دی جس پر احسان جتایا وہ نعمت کبھی تم سے جدا نہ ہوگی۔ تم دنیا میں رہو، اس کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہے، تم قبر میں جاؤ گے تو گنبد خضرا تمہیں قبر میں اپنا دیدار کرانے آئے گا۔ اب دنیا میں نبی نبی کرتے رہو۔ جوانوں، میرے دوستوں، میری اسلامی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، نبی نبی کرتے رہو۔ اسی لیے جلسہ سجایا گیا، ہم سیکھیں نبی 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 کرتے رہیں، کیونکہ مرنے کے بعد نبی سے واسطہ پڑے گا۔ قبر میں واسطہ، حوض کوثر پہ واسطہ، میزان پہ واسطہ، پل صراط پہ واسطہ۔ صرف اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے فرمایا جنت کا دروازہ میں ہی کھولوں گا۔ توجہ ہے میری طرف؟ مرنے کے بعد نبی کے ساتھ نہ جانے کتنی جگہوں پر واسطہ۔ جب نبی نبی کرتے رہیں گے، ادب کرتے رہیں گے، محبت کرتے رہیں گے، اطاعت کرتے رہیں گے، سنتوں پہ چلتے رہیں گے، شریعت پہ عمل، حلال رزق کماتے رہیں گے، معاملات اچھے بناتے رہیں گے، تو قبر میں جاتے ہی نبی کا دیدار ہوگا۔ اونچا پورا مجمع، بڑا پیارا جملہ دے دوں گا، اونچا اونچا سبحان اللہ۔ جب دیدار ہوگا، جب یہ عاشق رسول دنیا میں نبی نبی کرتا کرتا دنیا سے گیا ہوگا، نکیرین سوال کرنے آئیں گے، تو میرا نبی کیا کہے گا؟ مت پوچھو اس سے کون ہے، مت پوچھو اس سے کون ہے۔ مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی کے فرزند ارجمند نے کیا خوب فرمایا، اعلیٰ حضرت کے بیٹے نے کیا خوب ترجمانی فرمائی۔ فرماتے ہیں جب مجھے قبر میں نکیرین سوال کرنے آئیں گے، میں ان کو جواب نہیں دوں گا۔ اب عاشق ہو تو ایسا، وفادار ہو تو ایسا، دیندار ہو تو ایسا، کہتا میں قبر میں نکیرین کو سوالوں کا جواب، اے مصطفیٰ رضا خان جواب تو دینا پڑے گا، کہتا نہیں دوں گا۔
3 سوال ہے، ان کا جواب دینا، تو آپ کیا کرو گے جب نکیرین سوال کرنے آئیں گے؟ کہتا میں جواب کے بدلے یہ نہیں بولوں گا میرا رب اللہ، میرا دین اسلام ہے، میں محمد یہ ہے، نہیں، پھر کیا کہو گے کہ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، بولا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے بیٹے مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں میں سوالوں کا اب میں کیا کہوں گا؟ عقیدت ہو تو ایسی، ارے لوگوں اسی لیے ہم ان لوگوں سے آپ کو جوڑتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت سے جوڑتے ہیں، اسی لیے مصطفیٰ رضا خان سے جوڑتے ہیں، اسی لیے بابا داؤد خاکی سے جوڑتے ہیں، یہ ان کی تعلیم ہے، اور آج کے زمانے میں بہت سارے ان کی تعلیمات سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو مصطفیٰ رضا خان کیا کہتے ہیں؟ میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، قبر میں میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، آقا تمہاری جانب اشارہ کرو، میں تمہاری ہی جانب اشارہ کرو۔ کیونکہ نبی ہر ایک کی قبر میں آتا ہے، نبی کا چہرہ ہر ایک انسان کو دکھایا جاتا ہے، جس نے دنیا میں رسول اللہ سے رشتہ کاٹ دیا وہ نہیں پہچانے گا، وہ بدنصیب کہے گا نا لا ادری میں نہیں جانتا کون ہے۔ لیکن جو زندگی بھر نبی کہتا رہا، نبی کے جلسوں میں آتا رہا، نبی کے جلوسوں میں گیا، نبی پہ درود پڑھتا رہا، بولو سبحان اللہ۔ کہ میرے آقا نے فرمایا تمہیں قبر میں میرے بارے میں آزمائش میں ڈالا جائے گا، یعنی قبر میں بہت اہم سوال جو ہوگا وہ میرے نبی کے بارے میں ہوگا، وہ حضور کے ذات کے بارے میں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا جب مومن قبر میں جائے گا مصطفیٰ کا چہرہ سامنے ہوگا، جب رشتہ جوڑا ہوگا قبر اندر یلی سائنے روئے محمد حاوینے، قبر اندر یلی سائنے روئے محمد حاوینے، زونم میں ید چھم مرحبا صلو علیہ دائما، زونم میں دل چھم مرحبا صلو علیہ دائما۔ ہاتھ پھیلا کر عرض کرو یا رب تمنا کافتم روئے محمد ہاودم، یا رب کافتم روئے محمد ہاودم، سوئی چھم گمندہ دندوا صلو علیہ دائما، سوئی چھم گمندہ دندوا صلو علیہ دائما، تسکیا کرینا رے جہیم، یسرس آسی سوئی کری، کوئی غم نہیں اس کو، کوئی فکر نہیں اس کو، جسے نبی راضی ہو گیا۔ اسی لیے رب نے کہہ دیا واللہ ورسولہ حق یردہ، رسول کو راضی کرو۔ قرآن سورہ توبہ میں کہتا ہے رسول کو راضی کرو، رسول حقدار ہے اس نبی کو راضی کرو، جتنا ہو سکے اس کو راضی کرو۔ اگر نبی راضی تو تمہارا بیڑا پار، ہر میدان میں تم پار ہو جاؤ گے۔ اسی لیے شاعر نے کہہ دیا تذکیہ کری نارے جہیم، یسرس
آسی سوئی کریم. اسی لیے دعا ہے کہ نبی راضی ہو، مصطفیٰ راضی ہو، آقا راضی ہو، ہمارا زندہ نبی ہم سے راضی ہو جائے، راضی ہو جائے. ادب والوں سے راضی، اونچا محبت والوں سے راضی، عشق والوں سے راضی. میرے مولا آج اس مجلس سے بھی راضی ہو جا. خدا کی قسم جن سے نبی راضی ہوا، آئے ہائے ہائے، کوئی غم نہیں. رب کہتا ہے میرے نبی سارے لوگ وہی کچھ کرتے ہیں جو میری مرضی، لیکن رب کہتا میں وہی کروں گا جو تیری مرضی. اب مقام دیکھیں اپنے نبی کا، اب مرتبہ دیکھیں اپنے رسول کا. کس کو راضی کرنا ہے؟ بس اس کو راضی. انبیاء دپن اس کے سروب کا سن رہی، اولیاء دپن اس کے سروب کا سن رہی، علماء دپن اس کے سروب کا سن رہی، کائنات اکلوخ ونن اس کے رب کا سن رہی. لیکن رب دپن والا سوف یعطیک ربک فترضی. نبی اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے نبی جب تو مسجد اقصی کی طرف نماز نہ پڑھنا چاہتا مت پڑھ، کوئی پرواہ نہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. تیرا قبلہ اسی طرف ہم پھیر دیں گے جدھر تیری مرضی ہوگی. نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اللہ دس کیا کری، نعرہ جہیم یسرج آسی سوئی کری. اللہ کہتا نبی قبلہ ادھر ہی ہوگا جدھر تیری مرضی ہوگی. قیامت میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، فترضی کہ تو راضی ہو جائے. ارے لوگو رب ہمیں بھی کہتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. تمہیں زیادہ حقدار نبی کہ تم اس نبی کو راضی کرو. عقیدے سے، ادب سے، سب سے بنیادی دو چیزیں یہی ہے. آیت کی طرف میں آنے والا ہوں کیونکہ آیت اسی حوالے سے میں عرض کیا. وہی کام کرو جس سے نبی راضی ہے. شریعت پر عمل سے، سنتوں پر عمل سے، سچ بولنے سے، اپنے معاملات بہتر بنانے سے، اپنی نظر پاکیزہ بنانے سے، رزق حلال کمانے سے، اپنے والدین کی خدمت سے، اپنے بزرگوں کی عزت سے، اللہ کے بندوں پر رحم کرنے سے. میرے نبی نے فرمایا جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے. یہ حضور کی تعلیم ہے. جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے اللہ ان پر رحم کرتا ہے. تو لوگوں میں عرض کرنا تھا نبی کو راضی کرو تس کیا کری. نعرے جہیم یسرج آسی سوئی کریم. مکلاوی سوئی روز جزا، مکلاوی سوئی روز جزا. صلو علیہ دائما. قیام تک دو مکلائی مصطفیٰ، قیام تک دو گچن لکھ پھر یہ دی خدایس رسول کریم انہی گچن آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں سفارش کے لیے، شفاعت کے لیے، وصالت کے لیے. اللہ اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے سائیں یبسک ربک مقاما محمودا. اے نبی ان کریم میں تمہیں مقام محمود ادا کروں گا. مقام محمود جوانن مقام شفاعت. یہ نبی شفاعت لاگے قیام تک دو کرن اولین و آخرین لاگے نبی سن تعریف کریں. توجہ رکھو میری.
جب قیامت میں میرے نبی شفاعت کرنے کا آغاز کریں گے، وہ مقام دیکھ کر کے سب تعریفیں کرنا شروع کر لیں گے، حتیٰ کہ روایتوں میں آیا ہے منافق اور کافر بھی کرنا شروع کریں گے۔ مگر مبارک ہو سنیو، ہم آج ہی سے کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کہیں پھر پچھتانا نہ پڑے، کہیں پھر پچھتانا نہ پڑے، آج لے ان کی پناہ۔ اور آج ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ ارے بدنصیبوں، قیامت میں پتہ چلے گا کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ قبر میں نبی حاضر، حوض کوثر پر نبی حاضر، میزان پر نبی حاضر، پل صراط پر نبی حاضر، اور مجھے کہنے دو جنت کے دروازے پر نبی حاضر۔ آپ نے نہیں پڑھا؟ میرے نبی نے فرمایا مجھے فخر نہیں ہے، قیامت کے دن شفاعت میں کروں گا، مجھے فخر نہیں ہے، سارے نبیوں کا سردار میں ہوں گا، مجھے فخر نہیں ہے، سارے نبی میرے حمد کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، مجھے فخر نہیں ہے۔ فرمایا میں ہی ہوں وہ جو شفاعت کرے گا، جس کی شفاعت قبول ہو جائے گی، مجھے فخر نہیں ہے۔ اور آخری جملہ یہ بھی فرمایا انا اول من یقرع حلق الجنہ، جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھولوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں مجھے ایک بڑا پیارا نکتہ یاد آ گیا، وہ یہ ہے ہمارے دنیا کا دستور یہ ہے جب ہم کوئی کمپلیکس بناتے ہیں، مکان بناتے ہیں، دارالعلوم بناتے ہیں، کچھ بھی بناتے ہیں، پھر اس کا اناگریشن کرنا ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا ہوتا ہے، ایسے ہی سیدھے نہیں داخل ہوتے ہیں، علاقے کی جو سب سے اچھی شخصیت ہوتی ہے ان کو انوائٹ کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کینچی دیتے ہیں، آگے اس دروازے پہ ریبن لگاتے ہیں، یہ ہمارا ایک کلچر ہے، باقی کوئی ضروری چیز نہیں ہے لیکن طور طریقے ہیں۔ پھر وہ اس ریبن کو اپنی کینچی سے کاٹ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ کا اناگریشن ہو گیا ہے، آغاز ہو گیا، اب آپ اندر جا سکتے ہو، رب نے کہہ دیا۔ معاف کرنا، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، رب نے کہہ دیا، میرے حبیب نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، نیکوکاروں نے اچھے اچھے عمل کیے ہیں، ان کے رہنے کے لیے میں نے عزت والی جنت بنائی ہے، شاندار رہنے کی جگہ بنائی ہے، میرے نبی آجا، بلا تشبیہ سمجھنے کی کوشش کرو، رب کہتا آجا میرے نبی، آج میری جنت کا تو بھی اناگریشن کر لے، آج میرے جنت کا دروازہ کھول لے، تب تک کوئی داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرا نبی دروازے کی کنڈی نہیں کھولے گا۔ رب کہے گا اب اجازت ہو چلے جاؤ، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔ اسی لیے تو اللہ حضرت نے کہہ دیا، جنون عمر پر کا نبی کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، کچھ نہیں کرے گا، نبی جب دروازہ کھولے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں شعر پورا پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ارے جس کو رب نے جنت کے لیے بلایا کہ دروازہ کھولو میرے حبیب، آپ پہلے کھولو تو صحیح، پھر بھیجوں گا میں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا قبر میں نبی ساتھ، حوض کوثر پہ نبی سے واسطہ، پل صراط پہ نبی سے واسطہ، حوض کوثر پہ میزان پہ واسطہ، اور مجھے کہنے دو جنت جاتے جاتے دروازے پر نبی کے ساتھ واسطہ۔ ارے کس منہ سے آگے بڑھو گے؟ نبی کو محتاج کہنے والوں کس منہ سے آگے بڑھو گے؟ نبی کی شان گھٹانے والوں کس منہ سے آگے بڑھو گے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں اسی لیے نصیحت کرتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو۔
تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ پھر سے اشار کہہ دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ علماء کرام فرمائش کرے دوبارہ سنا دیجئے۔ بے شک بے شک، یہ بہت اہم شعر ہے، کیونکہ نبی کا جو مخالف ہوگا وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ کیسے جائے گا؟ بے شک بے جبکہ شک، جنت میرے نبی کی ملکیت اور وراثت ہے۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، حضرت آدم فرماتے ہیں۔ بے شک، واہ کیا جب بات ہے۔ حضرت آدم سے سوال ہوا، اے آدم تم نے محمد کا نام وسیلہ بنایا، کیف عرفت محمد، تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ جناب توجہ، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ آج 350 سال ہو گئے، تم نے رویا، آج تک یہ تم نے وسیلہ نام محمد نہیں لایا۔ تو رب نے تو حضرت آدم نے عرض کیا، میرے رب، توجہ قبلہ منظور صاحب، رب نے حضرت آدم نے عرض کیا، میرے مولا مجھے یاد آ گیا جب میں جنت میں تھا، جنت کے پتوں پر محمد کا نام دیکھا، جنت کے درختوں پر محمد کا نام دیکھا، جنت کی حور و غلمان کی پیشانیوں پہ محمد کا نام دیکھا۔ سارے لوگ ایک بندہ پیسہ جمع کرے اگر جس نے دینا ہو، اور یہ سے راش پڑ رہا، مہربانی کرے اپنے اپنے جگہ بیٹھ جائیے، پلیز اپنے اپنے جگہ بیٹھ جائیے۔ ایسا ماحول میں بنائیے، حضرت کا بیان نہیں صحیح سے ہوگا، اور اپنے اپنے جگہ بیٹھ جائے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے جو پیسہ حضرت کو دے دے۔ آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے، آرام سے بیٹھیے، بات سنیے، بات سننے کی کوشش کر لیجیے۔ آپ سارے لوگ بیٹھیے پلیز، بیٹھیے بیٹھ جائے، ایک بندہ وہاں سے کھڑا ہو جائیے، ایک جوان کھڑا ہو جائے جو پیسہ لائے، اپنی جگہ بیٹھیے۔ محبت ہے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول بیٹھ جائے، وسلم علیہ یا حبیب یا حیات النبی حیات چھونا امد اسبائی سے نجات چھونا، اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں دور ہو جا وہابی، کیا بات ہے، بہت خوب۔ کیونکہ تو عمر بھر کہتا رہا نبی کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، جب جنت کا دروازہ نبی کھولے گا پھر پتہ چلیں گے کریں گے کہ نہیں کریں گے، ہائے ہائے کیا بات ہے، بے شک۔ پتہ چلے گا جب میرا نبی رب کے سامنے سجدہ کریں گے۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ قیامت اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن سارے لوگ کھڑے ہوں گے، بے شک بے شک۔ یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن، اس دن سب کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت وہ معاملہ ہے جس دن سارے لوگ صفوں میں کھڑے ہوں گے، کسی کو اجازت نہیں ہوگی سجدے کی میرے محمد کے سوا، بے شک ماشاءاللہ سبحان اللہ، میرے آقا کے سوا، میرے نبی سجدے میں جائیں گے۔ اب اللہ نہیں فرمائے گا میرے نبی آج کیا کرنے آئے ہو، سجدے کا زمانہ گیا ہے، آج سجدے نہیں ہے، آج بدلہ ہے۔ رب یہ نہیں کہے گا آج بدلے کا دن ہے، سجدے کا دن نہیں ہے۔ نہیں نہیں، جب ہمارے میرے اور آپ کے غمخوار، سبحان اللہ، ہم سب کے سردار، ہم سب کے دلوں کے قرار محمد مختار سبحان اللہ جب سبحان رب کے سامنے سجدے میں جائیں گے تو رب کہے گا نبی ارفع راسک، سبحان اللہ، اپنا سر تو اٹھا، سل پھر ماں، لیکن پہلے چہرہ اٹھا، سر اٹھا، چہرہ دکھا، سل مانگ
तुअता, जो मांगेगा तुझे दिया जाएगा। बुखारी की हदीस है, सियाह सित्ता के अंदर हदीस मौजूद। मुफ्तियान किराम बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह इनका साया तादेर कायम रखे। रब फरमाएगा सल ए नबी मांग तुअता, तुझे ना उम्मीद न किया जाएगा, तू जो मांगेगा दिया जाएगा। मुझे कहने दो, फकत इतनी गरज है इनकादे बज़्म महशर से कि इनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को 50,000 साल नहीं लगेंगे हिसाब लेने में, वो तो 1 सेकंड में हिसाब ले सकते हैं। आपका ईमान इस पर है? 1 सेकंड में आदम से लेके कयामत तक सारे लोगों का हिसाब लेंगे, जन्नती जन्नत में, जहन्नमी, लेकिन 50,000 साल का एक दिन। कहने का मौला राज क्या है? अगर लोगों को सजाएं देनी है तो जहन्नम बेच करके दे दो, अगर लोगों को साए अर्श देना है तो जन्नत में बेच कर दे दो, गुनहगारों को जहन्नम में बेच दो। ये 50,000 का मामला क्या है? जब मैंने सवाल किया तो उधर से आलमे रुइया में, आलमे ख्वाब में, आलमे तसव्वुर में जवाब मिलेगा। ऐ लोगों, आलमे अरवा में मैंने नबी की शान बताई थी, लेकिन कयामत के दिन शान बतानी नहीं है, दिखानी है। आलमे अरवा में नबियों के सामने शान बताई, लेकिन कयामत में मुस्तफा की शान बतानी नहीं है, दिखानी है, दिखानी है। अब आप कहोगे मौलाना दिखाना क्या है? तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा। अगर मैं आपसे ये सवाल करूंगा, मुझे लगता है हर कोई ये जवाब दे सकता है। कयामत के दिन पहले शफाअत जो होगी, शफाअत कौन करेगा? सिफारिश जो होगी कयामत में गुनहगारों के लिए कौन करेगा? आपको पता है? सबको पता है? 14 सदियां गुजर गई, हम सुनते आ रहे हैं कयामत में नबी शफाअत करेंगे, नबी शफाअत करेंगे, नबी शफाअत करेंगे, लेकिन ऐन जिस दिन शफाअत का टाइम आएगा लोग आदम के पास जाएंगे। अजीब मामला। हमारे किबला इमाम साहब ऐलान भी फरमाएंगे, लोगों खाना मोहतरम गुलाम मोहम्मद के घर में है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, उधर नहीं, जब जहां भी हो लोगों खाना गुलाम मोहम्मद के घर में है। ऐलान होगा गुलाम मोहम्मद के घर में तो लोग नमाज पढ़ के गुलाम रसूल को ढूंढने लगेंगे। ये भी कोई तरीका है? एड्रेस तो गुलाम मोहम्मद के घर का दिया है, आप गुलाम रसूल का जब ढूंढने जा रहे हो। अरे लोगों 14 सदियां गुजर गई, आगे न जाने कितनी सदियां गुजर जाएंगे। हम सुनेंगे नबी शफाअत का आगाज करेंगे, नबी शफाअत का आगाज करेंगे, नबी शफाअत का, लेकिन हुजूर के पास नहीं जाएंगे, लोग उसी दिन आदम के पास जाएंगे। इतनी तालीम, इतनी ताकीद, इतनी बार बार कहना, फिर भी भूल गए। मैंने कहा भूलेंगे नहीं, भुलवाएंगे। रब की तरफ से पहले आदम के पास, फिर मूसा, इसी तरह और नबी के पास, ईसा, इब्राहिम, सब नबियों के पास आएंगे। मैंने कहा मौला राज क्या है? सब कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। ओ लोगों मेरे पास नहीं, और किसी को ढूंढो, और किसी को ढूंढो, और किसी को ढूंढो। लोग हजरत ईसा के पास आएंगे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएगा अब किसी को न ढूंढो, बस मोहम्मद को ढूंढो। हाय हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब किसी के पास न जाना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना। वही बस एक बचा है जो तुम्हें बचा सकता है। जब लोग हजरत मोमिन मेरे आका के पास पहुंचेंगे, अरे मुझे कहने दो सुन्नियों मुबारक हो, हम यहीं से नारे रिसालत लगाते जाएंगे, हम या रसूल अल्लाह पुकारते जाएंगे, वहां तो वो भी पुकारेंगे लेकिन काम ना आएगा। सुनियो खुदा की कसम, वहां जब लोग नबी के पास जाएंगे तो हुजूर फरमाएगा उधर क्यों गए थे? अना लहा, अना लहा, अना लहा। सुभान अल्लाह, सुभान जो तुम उधर गए थे ढूंढने, उसके लिए तो मैं मोहम्मद हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसीलिए हम जोड़ते हैं आज ही नबी के साथ।
آج نبی کے ساتھ، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، تیرا ماننا کام نہ آئے گا۔ جس طرح قرآن میں آیا ہے کہ جب اللہ قیامت میں بے نمازیوں سے کہے گا سجدہ کرو تو ایک دم کرنا شروع کر دیں گے، لیکن کر نہیں پائیں گے، ان کی کمر لوہے کی بن جائے گی، جھک نہیں پائیں گے، بے نمازی لوگ جھک نہیں پائیں گے، عرض کریں گے مولا ہم تو سجدہ کرنا چاہتے لیکن کر نہیں پا رہے، جھک نہیں رہے، اللہ کہے گا اب موقع نہیں، جب تمہیں جھکنے کا موقع تھا تب نہیں جھکے، جب تمہیں بلایا جا رہا تھا حی علی الصلاۃ تب نہیں آئے، اب بس تمہیں یہ دکھانا تھا کہ اگر وہاں جھک گئے ہوتے تو یہاں تمہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اسی طرح جو نبی 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 کرتا گیا وہ یہیں سے نبی کا نعرہ لگاتا گیا، ارے قیامت میں بھی چرچے نبی ہوگا، سبحان اللہ، حضور کی مدح سرائی ہوگی، مقام محمود نبی کو ملے گا، محمود حمد سے نکلا ہے، حمد کے معنی تعریف نبی کی ہو جائیں گی، حضور نے فرمایا انا حامل الحمد یوم القیامہ، حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا مقام بھی میرے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت میرے پاس ہوگی، عزتیں میرے پاس ہوں گے، میرے ڈنکے بج رہے ہوں گے، میرے نعرے لگ رہے ہوں گے، اسی درمیان میں یہ سیدھا سادہ مسلمان بھی آئے گا جس کی عادت تھی یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، داؤدی صاحب قدم بڑھاؤ، داؤدی صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آپ کو زیادہ یاد نہیں رہے گا، ہم تو بولتے بہت زیادہ، اتنا تھوڑی آپ یاد رکھیں گے، لیکن ایک نام یاد رکھو بس، اگر عقیدہ بچانا ہے زیادہ مت یاد رکھو، آپ کتنا رکھیں گے یاد، ہم پڑھتے رہتے ہیں رات و دن، پھر لکھتے رہتے ہیں، ذہنوں میں رکھتے ہیں، آپ اتنا نہیں نہ کر پائیں، لیکن آپ کے لیے آسان نسخہ دے دیں، بس احمد رضا کا نام یاد رکھو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، آج کے زمانے میں، آج کی ڈیٹ میں آپ کے لیے بس اگر عقیدے کو بچانا ہے، پہچانا ہے کون اپنا ہے کون اپنا ہے، کون عاشق رسول ہے کون نہیں ہے، اگر اس کی پہچان کروانی ہے بس اعلیٰ حضرت کا نام یاد رکھو، کافی ہے، کافی ہے، خود پتا چلے گا جب احمد رضا کا نام زبان پہ آ جائے گا، سامنے جو بندہ ہوگا اس کے چہرے پر ہی پتا چلے گا عاشق رسول ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا پیمانہ آپ نے دیا، تو میں کہہ دوں گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اعلیٰ حضرت سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی زمین کا معاملہ نہیں، کوئی نوکریاں وہاں سے ہمیں نہیں ملتی ہے، کوئی ایڈ اور کوئی فنڈنگ نہیں ملتی ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، کوئی کچھ نہیں ملتا ہے۔ آپ کہیں گے پھر احمد رضا فاضل بریلوی سے واسطہ کیا ہے، تعلق کیا ہے، تو بس میں کہہ دوں گا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے، مجھے نہیں لگ رہا اس سے آگے کچھ اور ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ۔ احمد رضا نے اپنے بیٹوں سے نصیحت کی، بیٹو اب میں جا رہا،
اب میں دنیا سے رخصت کر رہا ہوں، لیکن میری ایک وصیت اور نصیحت یاد رکھو، جس کسی کے دل میں بھی حضور کے خلاف ذرا بر بے ادبی پاؤ گے، تمہارا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، جو بھی ہو، اس کو اپنے دل سے اس طرح نکالو جس طرح آٹے سے بال نکال کے پھینک دیتے ہو۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم، یہ ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیم۔ اور جو دشمنوں کو ماننا بھی پڑا، جب اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، جس پر لگایا وہ اپنی مجلس میں اس ٹائم بیٹھا تھا، کسی نے سنایا کہ تم پر فتویٰ لگ گیا، اس نے جب تحقیق کی کیوں لگائی تو اس نے ایک عبارت لکھی تھی کہ معاذ اللہ جتنا علم حضور کو اتنا جنگل کے جانوروں کے پاس بھی ہے، درندوں، پاگلوں، بچوں کے پاس بھی ہے اتنا علم، یعنی بعض علم، اس پر ان کو فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہو گیا۔ تو جب اس پر فتویٰ یہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے جواب دیا، اگر احمد رضا مجھ پر فتویٰ نہ دیتے خود کافر ہو جاتے، اگر احمد رضا مجھ پر فتویٰ نہ لگاتے خود کافر ہو جاتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو لگا کہ مجھ سے حضور کی بے ادبی ہو گئی، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جب اس کو لگا کہ مجھ سے بے ادبی ہوئی ہے، اب اس پر لازم تھا مجھ پہ فتویٰ لگا دینا۔ رضا نے یوں ہی فتوے نہیں لگائے، حق ادا کر لیا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے جو نبی کا ہے اسی کا بنو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے عقیدے کو بچاؤ۔ عقیدہ مصطفیٰ ہے، ایمان مصطفیٰ ہے، ایمان کی جان مصطفیٰ ہے، ہماری جان مصطفیٰ ہے، قرآن کا مغز مصطفیٰ ہے، مغز قرآن، جانی ایمان، روح دین، ہست ہو بے رحمت للعالمین۔ اب واسطہ نبی سے پڑے گا، بیدار رہنا، خبردار رہنا، اس چیز کو معمولی مت سمجھنا۔ باپ، بیٹے، بھائی سب چھوڑ کے جائیں گے، مصطفیٰ قبر میں آ جائیں گے۔ ارے اسی کے ساتھ تم نے غداری کی ہوگی تو کیا بنے گا؟ اسی کی عظمتوں کو گھٹایا ہوگا تو کیا بنے گا؟ اسی کے نور کا انکار کیا ہوگا تو کیا بنے گا؟ اسی مصطفیٰ کے کمالات کا انکار کیا ہوگا تو کیا بنے گا؟ اسی مصطفیٰ کی عظمتوں کا انکار کیا ہوگا تو کیا بنے گا؟ اسی مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہا ہوگا تو کیا بنے گا؟ جواب دے دو۔ خدا کی قسم مرنے کے بعد مصطفیٰ کے سوا بڑا کوئی وسیلہ ہے ہی نہیں، بے شک نہیں ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب جنت کا دروازہ بھی نبی ہی کھولیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس چہرے سے گزرے گا؟ ارے نادان، کس چہرے سے حضور کے سامنے سے گزرے گا؟ آگے تو وہی دروازہ کھول رہا جس کے لیے تو کہتا تھا وہ خود محتاج ہے۔ اسی لیے احمد رضا نے کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ اس کو مخالفت نہ سمجھنا، نصیحت ہے۔ بے شک بے شک، حق ہے، حق ہے۔ کوئی ہمارے ماں باپ کو برا بلا کہے ہم برداشت کریں، اور حضور کو کہیں مردہ مر کر مٹی میں مل گیا اور ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں، یہ کون سا ایمان ہے؟ اور اسی کو اپنا امام بنا رہے ہیں، اسی کے پیچھے جنازے بھی پڑھتے ہیں۔ عجیب بات ہے ہمارے لوگوں کی بھی۔ اگر آپ کے باپ کو کوئی کہے مر کے مٹی میں مل گیا، کبھی اس کے جنازے میں نہیں جائے گا، نہیں پڑھوں گا جنازہ، میرے باپ کو گالی نکالی۔ ارے وہ مصطفیٰ کو گالیاں نکال رہا ہے، ان کی کتابیں بری ہوئی ہیں مصطفیٰ کی گالیوں سے، معاذ اللہ من غضب اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور کوئی بات نہیں، یہاں کوئی بات نہیں، کس منہ سے تو بھی نبی کے پاس جائے؟ بے شک بے شک۔ جب ہماری ذات کو کوئی برا بلا کہتا تھا ہم اسے کٹ جاتے تھے، اور ہمارے رسول کو برا بلا کوئی کہے تو ہم کہے کہ کوئی بات نہیں۔ بڑا اہم اور نازک مسئلہ ہے، بڑا اہم اور نازک مسئلہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے،
کہا میرے ابو آج میں بھی مسلمان تو بھی مسلمان، لیکن ایک جنگ میں کافر تھا تو مسلمان تھا، میری تلوار میں تو آ گیا تھا، مگر میں نے تجھ کو چھوڑ دیا کیونکہ میں تیرا بیٹا، تو میرا باپ ہے، میری تلوار نہیں چلی اس لیے کہ تو باپ ہے میرا، چھوڑ دیا میں نے۔ ابو بکر صدیق کے عشق میں جلال آ گیا، کہا بیٹے تم نے تو مجھے چھوڑ دیا، یہ تیرا معاملہ ہے، لیکن سن لے اگر میری تلوار میں کے نیچے آتا میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا لخت جگر ہے، بس اتنا دیکھتا کہ تو نبی کا ہے کہ نہیں ہے، کہیں تو میرے نبی کی بے ادبی مت کر رہا ہے، گستاخی مت کر رہا ہے، باخدا میں اس وقت یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا لخت جگر ہے، تیرے جسم کے ٹکڑے کرتا، جب تو نبی کا نہیں ہے تو میرا کہاں ہے؟ حضور سب کچھ، لہذا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ بڑے فخر سے احمد رضا کہہ رہے ہیں دفع ہو جا، دور ہو جا، عمر پر تو میرے محبوب کو گٹھاتا رہا، آج جنت مانگ رہا، کس منہ سے آئے گا؟ ہٹ جا، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت داؤدی صاحب، داؤدی صاحب، داؤدی صاحب، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اسلام دہشت گردی کے مخالف ہے، اسلام خون بہانے کے مخالف ہے، اسلام قتل و غارت کا درس نہیں دیتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے اگر کوئی مشرک ہو جائے واجب القتل نہیں ہے، کوئی بے نمازی ہو جائے واجب القتل نہیں ہے، لیکن جس نے نبی کے ساتھ گستاخی کی ہے اس کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں، حق ہی نہیں۔ ایک ہی مرتبہ ولید بن مغیرہ نے حضور کو معاذ اللہ مجنون کہہ دیا تھا، ایک لفظ کے بدلے میں اللہ نے اس کی 10 عیب بیان کر کے آخری والا پتہ ہے کیا کہہ دیا؟ یہ زنا کی اولاد سے پیدا ہے، یہ زنا کی اولاد۔ وجہ سے بات سنی، بڑا پیارا جملہ دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا مولا اگر ہمارے سماج میں کوئی کسی کو زنا کی اولاد کہے، ولد حرام کہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ قبلہ ہمارے امام صاحب محترم حاجی اسحاق صاحب اس علاقے کی بڑی معتبر شخصیت، معظم مکرم شخصیت ہے، اگر یہ کسی بچے سے کہے گا تو زنا کی اولاد ہے، اچھا لگے؟ لنڈا لفنگا آپس میں بولے تو چلو بولے، لیکن اس جیسا شخص کسی کو کہے ولد حرام اچھا لگے؟ میں نے کہا مولا یہ تو انسان ہے، علاقے کی عزت والی شخصیت ہے، اس کی زبان سے کسی کو ولد حرام کہنا اچھا نہیں لگتا، میرے مولا تیری شان کا کیا کہنا، تیری عظمتوں کا کیا کہنا، تیری بلندیوں کا کیا کہنا، ہمیں تو اس عام انسان جو معمولی عزت کا حامل ہوتا ہے اس کی زبان سے کسی کو ولد حرام کہنا اچھا تو نہیں لگ رہا ہے، تو رب ہو کر کے ولید بن مغیرہ کو کہتا ہے بعد ذالک زنیم، یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، یہ ولد حرام ہے۔ جب میں نے سوال کیا تو در سے جواب ملا، اگر کوئی اور معاملہ ہوتا تو درگزر ہوتا، لیکن جب نبی کی گستاخی کا مسئلہ ہے یہاں کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔
حضور کی ذات کو تماشا سمجھا ہے لوگوں نے؟ رب اس کو ولد حرام کہتا ہے جس نے نبی کو اتنا کہا کہ تو مجنون ہے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا سورہ نون والقلم میں، یہ ولید بن مغیرہ بھاگتے ہوئے گیا، کیونکہ 9 عیب جو حضور نے گنائے تھے قرآن کی صورت میں وہ سب اس کے اندر موجود تھے، انہوں نے اقرار بھی کر لیا، لیکن جو ہی یہ 10واں عیب گنا تو یہ چوک گیا، بھاگتے ہوئے ماں کی گردن پہ تلوار رکھی، ماں جلدی بول، 9 عیب جو نبی نے گنے سب مجھ میں موجود ہے، لیکن یہ والا تو بتا ورنہ مار دوں گی میں، سچ بتا کیا بات ہے۔ اماں نے کہا بیٹے تو پریشان اتنا کیوں جلال میں آ گیا؟ جو محمد نے بولا جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، سچ بولا۔ یہ قرآن میں سنا رہا ہوں، قرآن صرف نماز نہیں ہے۔ معاف کرنا، مجھے معاف کرنا، ہم نماز کے مخالف نہیں، ہم نے بار بار نمازوں کی تعلیم دی ہے، لیکن قرآن صرف نماز نہیں سکھاتا ہے، قرآن پہلے نبی کا ادب سکھاتا ہے، اور ادب والوں ہی کی نماز قبول بھی ہو جاتی ہے، ادب والوں کی عبادت ہی قبول ہو جاتی ہے، ورنہ بے ادب رسول کرنے والے ان کی عبادتیں ان کے چہروں پہ مار دی جائیں گی۔ ماں کی گردن پر تلوار رکھ کر کہا مجھے سچ بتا۔ اس نے کہا بیٹے محمد نے جھوٹ نہیں بولا، جو بولا سچ بولا، تیرا باپ نہ مرد تھا، دولت والا تھا، میں ڈر گئی کہیں اس دولت کا کوئی اور نہ مالک بن جائے، میں نے گناہ کر کے غلط کر کے تو پیدا ہو گیا۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات سنائی، یہ لے لو بس بات اونچی کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ علماء نے بڑی اہم بات فرمائی، کہا ولید بن مغیرہ نے حضور کی بے ادبی کی اور اس کو رب نے کہا یہ اپنی ماں اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے، تو علماء نے تحقیق کر دی جو بھی نبی کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ وہ جائز اولاد ہوتی نہیں ہے، اگر جائز اولاد ہوگی کافر بھی ہوگی لیکن گستاخی نہیں کرے گی، اگر جائز اولاد ہوگی اپنے باپ کی صحیح اولاد ہوتی کافر بھی ہو لیکن نبی کی گستاخی نہیں کرے گا، کفر تو کرے گا لیکن گستاخی نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کی تو قرآن کی روح سے وہ اصل میں حلال اولاد نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے گستاخی بھی کرتا ہے، لہذا بڑا حساس مسئلہ ہے، بہت حساس مسئلہ ہے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، میرے نبی کے بنو، جنت رسول اللہ کی وراثت ہے، جنتوں کے دروازوں پہ نام محمد، جنت کے درختوں کے پتوں پہ نام محمد، جنت میں جو حور غلمان ہیں ان کی پیشانیوں پہ نام محمد، خدا کی قسم ہر محلے کے دروازے پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے تو جنت بنائی، نام محمد کا لکھ لیا، میں نے عرض کیا مولا راز کیا ہے؟ کہتا بنایا میں نے سجائے گا نبی، بسائے گا مصطفیٰ، تو اقبال نے کہہ دیا تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ سجائے خدا اور بسائے محمد۔ دستگیری روز محشر رٹت محکم بچوس دامان چولی صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا اللہ سے نہیں رچھم بگا میں کس دار داری یا محمد اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اگر اجازت ہو تو کشمیری میں کوشش
دس پادشاہ شوب کریں خاص گدائی. پیغام ہے نبی کے دیوانوں، موضوع کا نچوڑ ہے، سب کے لیے نصیحت ہے. گدا بننا ہے تو میرے نبی کے بنو. دس پادشاہ شوب کریں خاص گدائی. یس زیری نگین عرش کرسی لوح قلم چھوئی. تمی سہنی پاکک خاک ملن شوبی جبین. جس کو مدینے جانے کا شوق ہے ذرا تڑپ کے سبحان اللہ کہے. سبحان اللہ. ہاتھ پھیلا کے عرض کرو میرے مولا ہمیں مدینہ دکھا. لوگوں ہاتھ پھیلاؤ، دعا مانگو، یا اللہ ہمیں زیارت مدینہ نصیب کر دے، زیارت حرمین نصیب کر لے. بہت سارے لوگوں کو اپنی مال دن دولت پر نظر پڑ گئی ہو.